اللہ پاک نے ہر قوم کی رشد و ہدایت کے لیے کسی نہ کسی نبی کو اس کائنات کے اندر بھیجا ہے۔ قرآن و احادیث میں جن انبیاء کے ناموں کا ذکر ہے ان کی تعداد 100 کے قریب ہے، جبکہ اللہ پاک نے تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ جب اللہ پاک نے قرآن میں یہ فرما دیا کہ میں نے ہر قوم کے لیے نبی بھیجا ہے، تو پھر ہزاروں سالہ تہذیب رکھنے والا ہندوستان کیسے نبی سے محروم رہ سکتا ہے؟ ہندوؤں کی مشہور مذہبی کتابوں میں ایک خالق و مالک، جنت و دوزخ اور آخرت کا تصور موجود ہے۔ اس کے علاوہ سرور کائنات، فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی واضح پیشن گوئیاں ہندو مت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ سنسکرت اور ہندو مذہب کے مایہ ناز پروفیسر، جو کہ الہ آباد یونیورسٹی بھارت میں بطور پروفیسر خدمات انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ہندی زبان میں ایک کتاب کلکی اوتار اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صاحب کے نام سے لکھ کر بھارت میں تہلکہ مچا دیا، جس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت نہیں کر پا رہے۔ اس کتاب میں لکھاری نے ان تمام پیشن گوئیوں کو یکجا کر دیا ہے جو کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں۔ ناظرین گرامی، ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جن میں سے 9 پچھلے 3 یگ یعنی ادوار میں آ چکے ہیں، اور اب آخری دور یعنی کل یگ میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کو آنا ہے۔ جبکہ ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ کل یگ کئی ہزاروں سال پہلے شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی دور رہے گا۔ اسی لیے ہندو اب کلکی اوتار یا آخری مسیح کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی تمام مقدس کتابوں میں مذکور ہے۔ ہندوؤں کی جانی مانی کتاب بھگون پران میں لکھا ہے کہ کل یگ یعنی آخری دور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے۔ یہی وہ دور ہے جس میں بھگوان نے آخری اور طاقتور اوتار کو بھیجنا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے، پیغمبر اور اوتار ہم معنی الفاظ ہیں جن کا تصور ہندو مذہب میں موجود ہے۔ بھگون پران کے اشلوک میں کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی جائے پیدائش، خاندان اور والد کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہے کہ وہ کلکی وشنو یش کے گھر شمبل کے مقام پر بڑے پروہت کے خاندان میں پیدا ہوں گے۔ ناظرین گرامی، اس پیش گوئی کے مطابق کلکی اوتار یعنی آخری نبی جہاں پیدا ہوں گے اس کا نام شمبل ہوگا۔ ڈاکٹر وحد پرکاش اپنی شہرت یافتہ کتاب کلکی اوتار اور محمد صاحب کے صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں کہ سنسکرت زبان میں لفظ شمبل کو 3 معنوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ شمبل کا معنی امن کی جگہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ مقام جو پانی کے قریب ہو، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ ایسا مقام جس کی طرف لوگ کھینچے چلے جائیں۔ اور یہ سب جانتے ہیں دنیا بھر میں مکہ کے علاوہ ایسا کوئی مقام نہیں۔ اس پیش گوئی میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کلکی اس شہر کے بڑے پروہت کے گھر میں پیدا ہوگا، اور یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ زیر نظر پیش گوئی میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کے والد کا نام وشنو یش لکھا گیا ہے۔ وشنو یش کی تعریف ہندوؤں کی مقدس کتاب رگ وید میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ وشنو خدا کا نام ہے اور یش کا معنی بندہ یا غلام ہے، یعنی وشنو یش کا مطلب ہوگا اللہ کا بندہ، جبکہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام بھی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ اسی طرح سے کلکی پران کے صفحہ نمبر 11 پر کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی والدہ کا نام سوممتی لکھا گیا ہے۔ سنسکرت میں اس کے معنی پر امن یا امن والی کے ہیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام بھی آمنہ یعنی امن والی ہے۔ اسی طرح کلکی پران میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی تاریخ پیدائش کا یوں ذکر ہے کہ وہ چاند کے مہینے مادو کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ مہابھارت میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی 8 خصوصیات کو
خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، یعنی کل کی اوتار میں معرفت الہی، ضبط نفس، معزز حسب و نسب، الہامی علم، متوازن گفتگو، شجاعت و بہادری، سخاوت اور جذبہ احسان مندی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوگا۔ اور بے شک جو بھی سرور کائنات نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھے گا تو یہ جان جائے گا یہ خصوصیات تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں رچی بسی ہوئی تھیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب اشلوک میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کل کی اوتار یعنی آخری رہبر دیوداد یعنی خدائی گھوڑے پر سواری کرے گا، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بھیجے نایاب براق پر سفر معراج کیا، جس سے ایک اور پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی۔ اور ہندو جس کل کی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کل کی پران نامی ہندی کتاب کے صفحہ نمبر 5 میں کل کی اوتار یعنی آخری نبی کی یہ پیشن گوئی بھی کی گئی ہے کہ وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ کر دے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم پیشن گوئی یہ بھی ہے کہ جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جنگ کے میدان میں ان کی دیوتاؤں یعنی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی جائے گی، جبکہ ہندو مذہب میں فرشتوں کے لیے دیوتا کا لفظ عام استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے سے کئی مرتبہ مختلف غزوات میں مدد کی گئی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی مذکور ہے۔ ناظرین گرامی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے لیے مسلمہ لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ہدایات جاری کی جا چکی ہیں، جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ان کے لیے ہرگز اجنبی نہیں ہے، بشرط کہ وہ اپنی مذہبی کتابوں کی ان گواہیوں سے پوری طرح سے واقف ہوں۔ اور تمام مذاہب کی مقدس کتابوں میں منو ان کی آمد کی پیشن گوئیاں صاف الفاظ میں درج ہیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتابیں جس کل کی اوتار کی آمد کی دہائی دے رہی ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، جن کی آمد کے بعد اب کسی نبی، رسول اور رہبر کو ہرگز نہیں آنا۔ نجات اسی میں ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغامات کو دل و جان سے مان لیا جائے۔ آخر میں ناظرین گرامی، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ تمام انسان بشمول ہنود و یہود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں داخل ہیں، البتہ جنہوں نے حضور کو نبی مان کر آپ کی تمام باتوں کی تصدیق کی اور کلمہ طیبہ کا اقرار کیا تو ایسے لوگ مسلمان اور امت اجابت کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے آپ کو نبی نہ مان کر آپ کی باتوں اور کلمے کا انکار کیا تو ایسے لوگ غیر مسلم اور امت دعوت کہلاتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور اس ویڈیو کے دیکھنے والے ہر انسان کو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے اور بروز قیامت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا دامن نصیب فرمائے۔